میں ہوں سمرا ملک، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ یوسی سوہان سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بڑی حمایت مل گئی۔ راجہ عقیل احمد چودھری جنید شمریز کی میزبانی میں کارنر میٹنگ، عمائدین کی شرکت۔ آزاد امیدوار برائے MNA حلقہ 47 مصطفیٰ نواز کھوکھر کے اعزاز میں راجہ عقیل احمد اور دیگر کی میزبانی میں کارنر میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس میں یونین کونسل سوہان سے راجہ محفوظ احمد، سابقہ آزاد امیدوار برائے چیئرمین راجہ عقیل احمد، راجہ وقاص احمد، راجہ قدیر احمد، راجہ کامران، چودھری جنید شمریز، چودھری بشارت علی، محمد آفاق عباسی، ناصر خان، خالد خان، اسد امین عباسی، عبداللہ طاہر عباسی، وسیم کیانی، ملک سہراب، حمزہ عباسی، مدثر عباسی، عثمان ستی، عاقب عباسی، صالحہ عباسی، شہرام ستی، ملک طاہر خان، ملک گلریز اور علاقہ معززین عمائدین نے اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے آزاد امیدوار حلقہ NA47 مصطفیٰ نواز کھوکھر کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے YouTube چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مصطفیٰ بھائی کو جتائیں گے اور جیتنے کے بعد ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے اور سب تمام تر جتنے بھی مسائل ہیں پانی کے جو بھی ہے جیسے بھی ہیں وہ تمام کے تمام حل ہوں گے۔ اور مصطفیٰ بھائی سے یہ وعدہ ہے ہمارا یوتھ قیادت کی طرف سے کہ NA47 48 میں جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم اپنے بھائی کو جتوائیں گے اور انشاءاللہ ہم جیت کا جشن بھی منائیں گے۔ شکریہ۔ جن کی کوشش سے آج یہ پنڈال سجا ہے، میں اپنے بھائی راجہ عقیل احمد عباسی کو دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ اپنے بھائی کا والہانہ استقبال کریں۔ راجہ عقیل احمد عباسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرا آپ سب کو سلام، اور یقین جانے کہ ایک شارٹ کال پہ ہمیشہ سوہان کے لوگوں نے، میرے دوستوں نے، میری برادری نے، میرے تیر بھائی نے، سراب بھائی نے جو عزت آج رکھی ہے، اس کا پاس ساری زندگی میں بھی دوں گا، میرے بچے بھی دیں گے۔ میں اپنے جو مہمان بیٹھے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ شارٹ ٹائم میں شارٹ بات کروں گا۔ مثال کی بات
मुस्तफ़ा भाई कहीं बाहर से नहीं आए हुए, वो भी इसी हल्के की जम पाले, उनको हमारे मसाइल का बखूबी वो वाकिफ है। और इंशाल्लाह जब मुस्तफ़ा भाई को हम इज्जत देंगे, मुस्तफ़ा भाई हमें इज्जत देंगे, हमारे लोगों को इज्जत देंगे, हमारे मसाइल को इज्जत देंगे। मैं मुस्तफ़ा भाई का जब मैंने मंशूर पढ़ा और इनके बयानियों को देखा, उसके बाद मैंने 20 साल की रफाकत मुस्लिम लीग नून के साथ छोड़ी और अपने भाई के साथ देने का ऐलान किया। खुदा शाहिद है, मुझे लोगों ने कहा कि भाई तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा दौर है। मैं कहा नहीं, दौर है तो हक का दौर होगा, सच का दौर होगा, मुस्तफा भाई का दौर होगा। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आज तो हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन 8 फरवरी को घड़ियाल पे मोहर लगा के अपने इस भाई को कामयाब करना है, इसकी इज्जत में इजाफा करना है। करोगे? वादा करते हो? वादा? हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठा के वादा करें। आप सब भाइयों ने 8 फरवरी को निकलना है, घड़ियाल पे मोहर लगानी है। माजरत, गला इजाजत नहीं दे रहा। अपने भाई और इस मीटिंग के रूए रहमान मुस्तफा नवाज खोखर साहब को दावत खिताब देता हूँ। आप सब ने खड़े होकर मुस्तफा भाई का इस्तेमाल करना है। मुस्तफा नवाज खोखर, मुस्तफा नवाज खोखर, मुस्तफा नवाज खोखर, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मुस्तफा भाई। मैं आज की इस महफिल, इस जलसे का इनकाद करने पर राजा महफूज अहमद साहब का, राजा अकील अब्बासी साहब का, राजा वकास अहमद साहब का, राजा कदीर अहमद साहब का, आदिल कियानी साहब का, उसके अलावा जो अहबाब यहाँ पर स्टेज पे मौजूद हैं, नंबरदार रफाकत साहब का, चौधरी खानजादा एडवोकेट और दीगर अहबाब जो इस तमाम महफिल में मौजूद हैं, मैं आप सबका मशकूर हूं कि आपने अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकाला। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं, आप यहां मुझे सुनने के लिए आए, मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपना मुकदमा रख सकूं, आपके सामने अपनी सोच रख सकूं। इस हल्के के हवाले से जो मेरे ख्यालात हैं, जो मुकामी मसाइल हैं, उनके ऊपर बात कर सकूं। कि मेरी अपनी सियासी जमात जिससे मेरा ताल्लुक था, उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दे दी। उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस ये दी कि या तो अपनी ये गुफ्तगू बंद करो, हक सच बोलना बंद करो, जिन लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं उनके हक में बोलना बंद करो, या फिर इस्तीफा दे दो। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इस्तीफा देने को तरजीह दी, लेकिन अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस दौर में शऊर का पैमाना इतना ऊपर जा चुका है कि आज जिस शख्स के पास बयानिया नहीं, जिसकी गुफ्तगू में दलील नहीं, जिस जमात के पास बयानिया नहीं, जिस जमात के पास अपने बयानिए को साबित करने के लिए कोई पस मंजर नहीं, वो अवाम की अदालत में कामयाब नहीं हो सकते, और ना ही पाकिस्तान के अवाम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं। ये आज शऊर का आलम है। आज हर शख्स टीवी के ऊपर टॉक शो सुनता है, जिसके पास टच मोबाइल है वो यूट्यूब के तज्जिए सुनता है। आज लोगों का शऊर का मेयार इतना ऊपर जा चुका है कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, और ना ही लोगों से कोई हकीकत छुपी हुई है। ये वो हालात है और ये वो माहौल है कि जिसके अंदर होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातें और सियासी कायदीन इस वक्त अवाम की फलाह और अवाम को बचाने के मंसूबे ढूंढ रहे होते, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की रेस है, लाडला बनने की रेस है, एस्टैब्लिशमेंट की खुशनूदी हासिल करने की रेस है कि किसी तरह से हमारी कबूलियत हो जाए, हमें बैसाखियां मिल जाए और उन बैसाखियों की बुनियाद पर हम हुकूमत में आ जाए।
یہ آج کل سیاست ہے, اس کے علاوہ کچھ سیاست نہیں رہ گئی. اور اگر ہم نے یہ اپنی روش تبدیل نہ کی تو یقین مانیے کہ اس وقت جہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں وہاں سے واپس آنا شاید مشکل ہو. یہ جو سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کا طرز عمل ہے, نہ ان کی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے, بادشاہتیں خاندانوں کی قائم رکھی ہوئی ہیں. اسی بنیاد پہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو میں آزاد الیکشن لڑنے کو ترجیح دوں گا, لیکن سیاسی جماعتوں کی غلامی میں نہیں جاؤں گا. اور اس مخصوص صورتحال میں اپنا مقدمہ چاہے ٹی وی ٹاک شوز ہو, میڈیا ہو, اخبارات ہو, عوامی اجتماعات ہو, ہر جگہ یہ مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے آپ کی زندگیوں کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دوبارہ مت دیجئے کہ جن کو آپ اس سے پہلے آزما چکے ہیں. آزمائے ہوئے کو آزمانا جو پہلے آپ کی امیدوں پر پورے نہیں اترے, یہ بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آج جو میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں ایک فرد کے لیے شاید یہ ناممکن ہو کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کر سکے. ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ کے آپ سے گفتگو کر سکوں. 8 فروری کو مجھے پوری امید ہے کہ 8 فروری کو آپ باشعور لوگ ہیں, آپ کا فیصلہ شعور کا فیصلہ ہوگا. آپ ان جماعتوں کے گھسے پٹے نعروں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے انشاءاللہ, اور ان گھسی پٹی جماعتوں کی جو گفتگو ہے کہ آج اس ملک کے اندر یقین مانیے کہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں اس کے اندر خوف کا یہ عالم ہے عوام کا سامنے کرنے کا کہ جب تک ایک جماعت کے انتخابی نشان کو غائب نہیں کر دیا گیا تو ان جماعتوں کے اندر حوصلہ نہیں تھا کہ عوام میں نکل سکے. اس حد تک خوف کا عالم ہے اور اعتماد کی کمی ہے ان جماعتوں میں. جمہوریت کا نام صرف الیکشن جیتنا نہیں ہے, جمہوریت کا نام لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا ہے, اور اگر وہ اس کو تسلیم کرے تو 100 بسم اللہ, اور اگر نہ کرے تو ہار کو بھی تسلیم کرنا جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن ان جماعتوں کے اندر صرف اور صرف اقتدار کا لالچ باقی رہ گیا ہے. اقتدار اس لیے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, چوتھی دفعہ, تیسری دفعہ دوبارہ حکمرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات ٹھیک کرتے رہے. اگر ان کے پاس کوئی منشور اور پروگرام ہوتا تو یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی بدل چکے ہوتے. آج انڈیا کو دیکھیں کہاں پہنچ گیا, بنگلہ دیش کو دیکھیں کہاں پہنچ گیا, اور پاکستان آج کہاں پر کھڑا ہے. تو میں آپ تمام حضرات کا ممنون ہوں, اہلیان سوان کا ممنون ہوں. یہاں پر جو آپ کے مقامی مسائل ہیں ان سے میں آگاہ ہوں, چاہے سڑکیں, نالیاں, گلیاں, پانی, جو تاجر یونین کے یہاں پر مسائل ہیں. میرے گھر کے دروازے پہلے بھی کھلے تھے. آپ کے اگر کوئی مسائل ہو, اور انشاءاللہ 8 فروری کو اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا سورج دکھایا تو انشاءاللہ العزیز ہم مل کے ایک نئے سفر کا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آغاز کریں گے, اور اس میں جو ممکن میری سے مدد ہو سکی وہ مدد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کی ضرور کروں گا. میرا انتخابی نشان جو مجھے الاٹ ہوا ہے وہ گھڑیال ہے. وقت سے اس کی مناسبت ہے. وقت آ چکا ہے کہ ہم بہتر فیصلے کریں, مثبت فیصلے کریں. اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے ہم بہتر فیصلے کریں. میری سوچ آپ کے سامنے ہے. شکر ہے ان مخصوص حالات میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے مجھے جو انتخابی نشان ہے وہ بھی کوئی ڈھنگ کا مل گیا, ورنہ کچھ بعید نہیں تھی کہ بینگن مل جاتا اور بینگن کا نشان لے کر آپ کے سامنے آتا. تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو
ایسے عجیب عجیب نشانات ملے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ نشان بھی ڈھنگ کا ہے، وقت سے اس کا تعلق ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہتر فیصلے کریں، اور اگر آپ نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے حق میں فیصلہ کیا تو یقین کیجئے نہ صرف آپ کا ممنون ہوں گا، بلکہ میری یہی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وطن عزیز کے لیے جو گفتگو اہم ہے، ہمارے مسائل، ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے جو گفتگو اہم ہے، اس کو جاری رکھ سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔